کل جب ایک یزید پلید شریعت محمدیہ کا جنازہ نکالنے پر تلا ہوا تھا تو امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو لے کر میدان کربلا میں اترے تھے۔ آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، عقیدے کو بچا سکیں، معاشرے کو سدھار سکیں، ہم اپنے آپ کو منظم کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشانیوں کو جھکا سکیں۔ ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سب مل کر ایک طاقت بن جائیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ مسلمانوں سوچو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا آج کا مسلمان اپنا خاندان لٹانا گوارا کر سکتا ہے؟ بلاؤں اور مصیبتوں کے طوفان کو جھیلنا گوارا کر سکتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان ان کلفتوں کا سامنا کر سکتا ہے جن کا اثر قیامت تک باقی رہے گا؟ کیا آج کا مسلمان اللہ رسول کی راہ میں گردن کٹا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گردن کٹانا تو درکنار، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ 5 وقت مؤذن چیخ چیخ کر پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مسلمانوں سوچو، ہمیں سر کٹانے کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ پکی مسجد میں چٹائی کے فرش پر بجلی کے پنکھے کے نیچے سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی زبانی نعرے تو خوب لگاتے ہیں کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کے قریب نہیں دامن نہیں چھوڑیں گے، دین کے قریب نہیں دامن نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، آج ہم نے اپنی تعریف کو بھلا دیا، اپنے شعار کو بھلا دیا، اپنی پہچان کو بھلا دیا، اپنے احساسات کو بھلا دیا، اپنے جذبات کو بھلا دیا، اپنے کردار کو بھلا دیا، اپنے واقعات کو بھلا دیا، اپنی حکایات کو بھلا دیا۔ مختصر یہ ہے کہ یزیدیوں نے اہل بیت کے اس روشن چراغ کو بجھا دیا جس سے دنیا اسلام میں روشنی تھی۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ اس عظیم صدمے سے دل گھائل ہوا جاتا ہے، جسم لرزہ بر اندام ہے، آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کیا منظر رہا ہوگا کہ شہدائے کرام کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے شہدائے کرام کے مقدس لاشیں اکٹھا کیے۔ جب اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لاشیں سے لپٹ گئیں اور روتے روتے عرض کرنے لگیں، کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا، اس کا لاشا پڑا آج کی رات ہے۔ مختصر یہ ہے کہ صبح نمودار ہوتی ہے، نماز فجر سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ ظالموں نے اس لٹے ہوئے قافلے کو قیدی بنا لیا اور زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ پردہ نشین بیویوں اور یتیم بچوں کو قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ تمام شہدائے کرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق تک گشت کرایا اور دربار عام منعقد کر کے امام حسین کے سر اقدس کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور ایسی گستاخی اور بدسلوکی کی جو بیان سے باہر ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرات، مختصر یہ ہے کہ لٹا ہوا یہ قافلہ مدینہ رسول کی طرف جا رہا تھا۔ اب مدینے کا سفر چند ہی منزل باقی رہ گیا تھا۔ ابھی پہاڑوں کے جگر کانپ رہے تھے، زمین تھر تھرا رہی تھی، آسمان کا کلیجہ دہل رہا تھا۔ کربلا کے فریادی مالک کونین کے دربار میں جا رہے تھے۔ قافلے میں حسین موجود نہیں ہیں، علی اصغر و علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، عباس علمبردار کے بازو کٹ چکے ہیں، امام قاسم کو پیاسا شہید کر دیا گیا، پورا خاندان لٹ چکا ہے۔ اب تو حسین کا بیمار عابد تھا، یتیم بچے تھے اور شہدائے کرام کی بیویاں ہیں۔ قافلہ چلتے چلتے جب مدینے کی حدود میں داخل ہوا تو فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کا درد بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے کوہ رسول قریب آ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد مدینے کی پہاڑیاں دکھائی دینے لگیں۔ جب مدینے کی آبادی نظر آئی تو صبر کے پیمانے چھلکنے لگے، یتیموں کی آہوں سے زمین تھر تھرانے لگی۔ قافلے کو دیکھتے ہی دیکھتے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، ہر طرف آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پھر روضہ رسول پر حسین کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان، آپ کا سارا کنبہ لٹ چکا ہے، آپ کے نواسے حسین کو یزیدیوں نے شہید کر دیا،
گیا، نانا جان آپ کی امت نے ہماری گود خالی کر دی، پورا خاندان اجڑ گیا ہے۔ صغرا پوچھتی ہیں پھوپھی زینب ہمارے بابا جان کہاں ہیں، اون و محمد کہاں ہیں، قاسم و عباس کہاں ہیں، علی اکبر کہاں ہیں، اے پھوپھی جان ننا منا علی اصغر کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، اے حسین کے جانثارو، مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کا دل اس غم سے پاش پاش نہیں ہو گیا، کون سا ایسا سینہ ہے جو اہل بیت کی محبت کا مدینہ نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم بھول گئے ہو محبت حسین کو تو بھول جاؤ، اے آسمان اگر تو بھول گیا ہے داستان حسین کو تو بھول جا، اے زمین تیرے دل میں اگر محبت حسین کی چنگاری روشن نہیں ہے تو جان، اے ستاروں کی قندیلو اگر تم نے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے تو تم سمجھو، اے نیلگو آسمان پر گردش کرنے والے چاند اور سورج اگر تم نے حزن و ملال سے لبریز خونی واقعات کو بھلا دیا ہے تو تم جانو، مگر یاد رکھنا جن کے دلوں میں حرارت ایمان ہوگی، جن کے سینوں میں آقائے دو جہاں کی محبت ہوگی، جن کی پیشانیاں خدا کے حضور جھکتی ہوں گی، جن کے ہاتھ بارگاہ ربوبیت میں پانچوں وقت دعا کے لیے اٹھتے ہوں گے، جن کے چہروں سے نورانی شعائیں ٹپکتی ہوں گی، وہ صبح قیامت تک حسین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ حضرات، دنیا کا کوئی بھی حادثہ ہو وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی غریبی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، کسی کی موت پر بازار بند کر دیے جاتے ہیں، کسی کی موت پر ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان سب حوادثات کے لیے یوم اختتام ضروری ہے۔ مگر مسلمانوں، کربلا کا مارکا وہ مارکا ہے کہ جس کی داستان کو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔